بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 8ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون ذکر فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے لیے دلائل کافی آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا، نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اپنی قدرت کے بے شمار دلائل لوگوں کو دکھائے بتائے، اور انسان کو رزق دیا، یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ انسان کے ایمان لانے کے لیے دلائل کافی ہیں۔ جو آدمی نہیں مانتا، ارشاد فرمایا معاندین سے، نہ ماننے والوں سے اگر مردے بھی اٹھ کر بات کر لیں جب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے وہ حق کو تسلیم کر لیا کرتا ہے۔ حق آنے کے بعد، حق بات سامنے آ جانے کے بعد نہ ماننا، یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ دوسرا مضمون یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو، اگر سارے کے سارے انسان کسی گناہ پر، اللہ کی نافرمانی پر، یا بے شمار انسان اللہ کی نافرمانی پر متفق ہو جائیں تو ان کا جمع ہونا کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو ان کی اس جمہوری رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے، وہ فیصلہ بہرحال مقدم رکھا جائے گا۔ تیسرا مضمون یہ ذکر فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ کھانوں کا اہتمام کرو۔ چوتھی بات یہ ذکر فرمائی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ہر ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور پانچویں بات یہ ذکر فرمائی کہ دیکھو، اس دنیا میں حق کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ آئے ہیں، یا گزشتہ قوموں میں بھی حق کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جو صاحب حیثیت تھے، جو صاحب مال تھے، جو دنیا کے عہدیدار تھے، اور ان عہدیداروں کو اور اصحاب اموال کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نبیوں کی بات کو لے لیا، دین کی بات کو لے لیا، تو بہت ساری خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے وہ خواہشات میں گرے پڑے ہیں، تو اس لیے وہ حق کی اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا جس انسان کا سینہ اللہ تبارک و تعالی حق کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس انسان کا سینہ حق کے لیے کھل جاتا ہے اس کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف اس کی رغبت پیدا ہونا اس کے دل میں شروع ہو جائے۔ والتجافی عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ والاستعداد للموت قبل ورود الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے آدمی اس کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ تین علامتیں جس آدمی کے اندر پائی جا رہی ہیں، اسلام کے لیے اللہ پاک نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے ساتھ غیر بلائی کا، گمراہی کا ارادہ کرتا ہے، اور جو آدمی حق کو تسلیم نہیں کرتا اور گمراہی کے راستے اللہ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے، ارشاد فرمایا اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، جی نہیں چاہتا، نیک اعمال کرتا ہے، جی نہیں چاہتا، اور نیکیاں کماتا ہے لیکن جی نہیں چاہتا، بس زبردستی کر کے یہ خیر کے کام کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کأنما یصعد فی السماء، نماز پڑھنا، نیکی کرنا، نیک اعمال کرنا اس کے لیے ایسا مشکل جیسا آسمان پر چڑھنا مشکل ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق شرع صدر عطا فرما، دین کا شرع صدر عطا فرما۔ اور یاد رکھیے گا شرع صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادات کر کے لذت محسوس ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مخاطبین انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا اے جنات کی جماعت اور اے انسانوں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے، رسول تمہارے پاس آئیں گے، یہ اللہ پاک نے حکم تمہیں دیا ہے، لہذا ان رسولوں کی بات، قاصدوں کی بات لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت میں لگ کر تم آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا سن لو
اگر تم اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہوگے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ رحمت والا ہے، اس لیے تمہارے لیے بار بار دلائل قائم کرتا ہے، اس لیے بار بار تمہیں حق کی طرف لانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ رحمت والا ہے، ورنہ وہ ہے بے نیاز۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، نیک اعمال نہیں کرو گے، تو اللہ پاک تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آئے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، جس طرح سے آپ کو اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے بعد لایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس سے سبق حاصل کرو، انما توعدون لآت، جو تمہارے ساتھ آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح سے ایک مضمون یہ ذکر فرمایا، دیکھو نظر و نیاز خالص اللہ کے لیے مانا کرو، غیر کی نظر مت مانا کرو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ منت ماننی ہے، اول تو منت ماننی نہیں چاہیے، زیادہ اچھا کام نہیں ہے۔ منت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یہ منت ماننا کوئی زیادہ مستحسن نہیں ہے، اتنا مال خرچ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخیل سے کبھی کبھی اس طرح سے مال نکلواتا ہے، وہ ظالم خرچ تو کرتا نہیں ہے، مصیبت آن پڑی تو کہتا ہے اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو اتنا مال میں خرچ کروں گا، اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی خرچ کرتا رہے۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا اگر تمہیں منت ماننی ہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے منت مانا کرو، اللہ کے نام پر دیا کرو، کسی اور کے ناموں پر مت دیا کرو، وہ غیر کے نام پر دیا ہوا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات، تمہارے لیے قسم قسم کے پھل بنائے، اور وہ پھل کہ جو درختوں میں لگتے ہیں اور وہ پھل جو بیلوں میں لگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم قسم میں پھل پیدا کیے، والنخل کھجور، زرع کھیتی، مختلفاً اکلہ مختلف ذائقے اس کے، زیتون، رمان، انار، مشتبہ متشابہن وغیر متشابہ، ملے جلے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ، اسراف نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، انہ لا يحب المسرفین، اللہ پاک فساد پھیلانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ دوسرا انعام اللہ کا، اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا ہے، یہ جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو، جانوروں کو سواریوں کے طور پر استعمال کرتے ہو، ان کا دودھ تم استعمال کرتے ہو۔ فرمایا اس اللہ پاک کی عبادت کرو جس اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ پھر چند حرام کی قسموں کو ذکر فرمایا، قل لا اجد فيما اوحي لي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتا، مردار حرام، بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام، خنزیر کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء حرام، اور وہ جانور جو ہے تو حلال لیکن غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان حرام کے قریب مت جانا۔ ہاں ایک صورت ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی آدمی حرام کھانے کی طرف شدید مجبور ہو گیا، اس کا چارہ کار نہیں ہے، ارشاد فرمایا اسے تھوڑا سا لینے کی کھانے کی اجازت ہے، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، حرام کے کھانے کی اجازت حالت اضطراری میں ہے، ایک ہے انسان کی اضطراری حالت اور ایک ہے آدمی کی خواہشات میں حرام کھانا جائز نہیں ہے، اضطراری حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے اس حرام کے لقمے کو نہ لیا تو مر جائے گا، موت آ جائے گی، موت سامنے نظر آ رہی ہے، فاقہ آ گیا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، یا ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، کوئی لوگ ایسے ہیں جو 2 دن نہ بھی کھائیں جب بھی چل جاتا ہے اور وقت گزار دیں گے، کچھ ایسے ہیں جو 3 دن بھی برداشت کر لیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو 1 دن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو آدمی اضطراری حالت میں آ جائے اور چارہ کار نہ ہو اور موت سامنے منڈلا رہی ہے، اسے حکم ہے کہ وہ حرام میں ہاتھ ڈال لے اور حرام کو استعمال کر لے، لیکن اتنا حرام استعمال کرے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی حرام کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اسے
چاہیے فوری متبادل بندوبست کرنے کی کوشش کرے، حلال جائز روزگار تلاش کرے۔ ہاں جب تک اسے حلال نہیں میسر ہو رہا اسی حرام کو استعمال کرتا رہے، ضرورت کے تحت اسے استعمال کرے، لیکن اس طرح سے تلاش کرے جس طرح سے بے روزگار آدمی تلاش کیا کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، دیکھو یہودیوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا، اور حرام کردہ چیزوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال ٹھہرایا۔ اللہ پاک نے ان پر سخت عذاب مسلط کیے، اور وہ عذاب یہ تھے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا۔ بڑی مشقت میں اللہ پاک نے انہیں ڈال دیا۔ جانور حلال جانور، مثال کے طور پر اونٹ ہے، حلال جانور تھا، اسی طرح سے جناب بکری ہے، حلال جانور۔ یہ حلال جانور اللہ نے حکم دیا کھا سکتے ہو، لیکن ان حلال جانوروں کی چربی ان کے لیے حرام قرار دی گئی۔ اب گوشت سے چربی کا جدا کرنا ایک مشکل کام تھا۔ ارشاد فرمایا یہ ہم نے سزا انہیں اس لیے دی ہے بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں۔ تو اہل ایمان کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے انہیں تم حرام ہی سمجھا کرو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ۔ 5ویں رکوع میں اللہ پاک نے ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے جو تورات میں بھی ہیں، جو انجیل میں بھی ہیں، جو تمام آسمانی کتابوں کے اندر، تمام آسمانی شریعتوں کے اندر یہ 10 باتیں موجود رہی ہیں، اور تورات کا آغاز انہی 10 باتوں سے ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے وہ ان آیات کو پڑھ لے، یہ 10 باتیں پڑھ لے۔ پہلی بات، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ اولاد کو قتل کرنا یا اسی طرح سے ایسے ذرائع اختیار کرنا جس سے اولاد نہ ہو، اس سوچ سے، اس نظریے سے کہ بچے ہوگے تو کھائیں گے کہاں سے، فرمایا یہ قتل اولاد ہے، ایسا نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلا رہے ہیں ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ چوتھا حکم، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائیوں کے پاس مت جاؤ، چاہے بے حیائی ظاہری ہو یا چھپ کر ہو، نہ جاؤ۔ پانچواں حکم، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، کسی جان کو قتل مت کرو۔ انسان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے تمہیں وصیتیں کی ہیں، اللہ نے وصیتیں کی، یہ الفاظ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے ان باتوں کی تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھ رکھو۔ چھٹا حکم، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جانا۔ ساتواں، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول ٹھیک ٹھیک کرنا، کمی نہ کرنا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، غیر اختیاری طور پر کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ آٹھواں حکم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کہو تو سیدھی سیدھی کہو، سچ کہا کرو، انصاف کی بات کرا کرو۔ اور نواں حکم، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ پاک کے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ اور 10واں حکم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم حق کا راستہ گم کر دو گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ان باتوں کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تو ان آیات پر عمل کرنا چاہیے اور سب کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت کریمانہ اصول ذکر ہے، وہ یہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ پاک اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو آدمی ایک گناہ کرے گا ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ہی لکھا جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے کریمانہ ضابطے کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اللہ پاک نے ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ دائیں جانب والا جو فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے وہ امیر ہے، اور جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے وہ مأمور ہے۔ جب انسان نیکی کا خیال کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دائیں جانب والا فرشتہ اس ایک نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب بندہ وہ نیکی کر چکتا ہے تو اس ایک کے بدلے میں وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کا خیال کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بائیں جانب والا فرشتہ دائیں والے سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کیا، لکھوں؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے دائیں جانب والا انتظار کرو، شاید توبہ کر لے پھر چھوڑ دو۔ پھر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ لکھوں؟ پھر وہ کہتا ہے انتظار کرو۔ پھر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر 12 پوچھتا ہے کہ لکھوں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا لکھو، لیکن ایک گناہ ہی لکھنا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑا ہی بد نصیب وہ انسان ہے کہ اللہ پاک نے ضابطہ بتایا کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور ایک گناہ پر 1 گناہ لکھا جائے گا، لیکن وہ بڑا بد نصیب انسان ہے کہ قیامت کے دن جس کے گناہ نیکیوں پر بھاری ہوگے، جس کے گناہ غالب آگے، بڑا بد نصیب انسان ہے۔ ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی نے 2 کو مزدوری پر ملازمت پر رکھا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ کہا کہ یہ اینٹیں یہاں سے اٹھا کے آپ نے باہر پھینکنی ہیں، اور یوں کہا، ایک سے یہ کہا کہ ہر اینٹ پر آپ کو 10 روپے دیے جائیں گے، دوسرے سے یہ کہا کہ ہر اینٹ پر آپ کو 1 روپیہ ہی دیا جائے گا۔ اب جس کو کہا تھا کہ 10 روپے دیے جائیں گے، اس ظالم نے کچھ بھی نہ کمایا، اور جس کو کہا تھا کہ ہر اینٹ نکالنے پر آپ کو 1 روپیہ دیا جائے گا، اس کے پیسے اس کی مزدوری اس 10 والے سے زیادہ ہو گئی، اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا، تو یقیناً جس کو انعام زیادہ دیا گیا وہ تو محروم القسمت ہو گیا اور وہ بد نصیب رہ گیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور زبردست مثال دے کر اس مضمون کو اس طرح سے سمجھایا، ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا، صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے رکھا اور اسے 1 درہم دیا۔ دوسرا مزدور رکھا، دوپہر سے لے کر عصر تک 2 درہم دیے۔ اور فرمایا کہ تیسرے مزدور کو رکھا عصر سے لے کر مغرب تک، اور اسے اس مزدوری پر اس نے 10 درہم دیے۔ ارشاد فرمایا، یہ جو پہلے صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر عصر تک یہ یہود اور نصارہ ہیں، اور یہ عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑا وقت نیکیاں زیادہ، یہ میری امت ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا، یہ سبق دیا، کہا کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام نمازیں اور میری ساری قربانیاں اور میرے سارے اعمال اور بلکہ میرا جینا، میرا مرنا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اس کو ایک مانوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں۔ پھر سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن قیامت کے دن اعمال حق ہیں، تولے جائیں گے، اور جس انسان کے فمن ثقلت موازینہ، جس آدمی کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ ہو گیا کامیاب، ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں بس وہ تو ناکام ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی دی ہے اور تمہیں اسباب مہیا کیے ہیں کہ تاکہ تم نیکیاں حاصل کرو، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک نے تمہارے اصل حضرت آدم علیہ السلام کو اسی عبادت کے لیے بنایا تھا، دیکھتے نہیں ہو ازل سے شیطان ان کا دشمن رہا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ پھر حکم دیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ اللہ پاک نے لباس کی نعمت کو ذکر فرمایا، عجیب انداز سے اللہ پاک نے اس لباس کی نعمت کو ذکر فرمایا۔ جہاں اللہ پاک کے اور احکام آتے ہیں، کہیں اللہ پاک یوں کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں یوں الفاظ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ پاک نے یہ خطاب کا انداز ذکر فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس اصل بات کی طرف یاد دہانی کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور
جنت میں تھے، شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور شیطان نے ان کا لباس اتروانے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ لباس زینت کے لیے ہوا کرتا ہے، لباس ستر چھپانے کے لیے ہوتا ہے، لہذا لباس کے لیے اسلام نے کوئی اور ایسا مخصوص قانون تو نہیں ذکر فرمایا، ہاں چند ضابطے ضرور بتائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لباس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، البتہ یہ بتایا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے ستر کو چھپائے، لباس ایسا ہو جو اچھا بھی لگے، لباس غیر قوموں کا شعار نہ ہو، کافروں کا شعار نہ ہو، مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو، عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو، مرد کا لباس ایسا نہ ہو جس سے مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ یہ چند قوانین لباس کے بتا دیے۔ اس کے بعد لباس میں آزاد چھوڑ دیا، ہر علاقے کی ثقافت، ہر علاقے کا موسم، ہر علاقے کا جیسا ماحول ہے اس حساب سے لباس اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اسلامی چند پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بعد کسی بھی حیت کو لباس کی حیت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، سلا ہوا پہنا جا سکتا ہے، بغیر سلے پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بہرحال جو پابندیاں شریعت نے بتائی ہیں ان پابندیوں کو بنیاد سمجھا جائے۔ اور ارشاد فرمایا دیکھو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں گمراہ کرے گا اور تمہارے لباس اتروانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی لے کے آنا چاہتا ہے، اور بے حیائی وہ ایسا جرم ہے کہ جس قوم میں بے حیائی رواج پا جاتی ہے ہر قسم کا گناہ وہاں آ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا انسان سے نہیں نکل جاتی ہے، نہیں رہتی، تو آدمی پھر ہر قسم کا گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کی اول کوشش یہ ہے کہ انسان کو بے حیا بنائے۔ پھر ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانو، اے بنی آدم، جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسے کپڑے پہن کر آدمی مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے، جو کپڑے پہن کر آدمی کسی اچھی محفل میں نہ جا سکے اور جانا پسند نہ کرتا ہو، ان کپڑوں کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ مسجد میں آنا، نماز کے لیے آنا مکروہ ہے۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ زینت اختیار کرو، تو زینت سر کے ڈھکنے میں ہے، لہذا سر ڈھک کر آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اور جو اللہ پاک نے حلال کی ہیں چیزیں انہی کو استعمال کرو۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ پاک نے یہاں جنت والوں کا اور جہنم والوں کا باہمی مکالمہ ذکر فرمایا۔ یہ بھی بڑی ایک عجیب آیت ہے اور عجیب کلمات ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کا نظام ایسا ہوگا بیچ میں سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، دونوں طبقے ایک دوسروں کا نظارہ کریں گے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ تو جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچ پایا۔ فہل وجدتم، جہنم والو تم بتاؤ، ما وعد ربکم حقا، تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، کیا وہ وعدہ تم نے سچ پایا ہے؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں ہاں سچ پایا۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ایک منادی یہ آواز لگائے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جہنم والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کے راستے سے پھر جایا کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اب وبینہما حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان میں پھر پردے ڈال دیے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک طبقہ آئے گا اعراف کا۔ اعراف وہ لوگ یہاں ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، بالکل نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، جنت اور جہنم کے بیچ میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں طبقوں کا نظارہ کریں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ پاک سے یہ مانگیں گے دعائیں، اے اللہ کہیں جہنم والوں کی طرف ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اللہ پاک بعد میں کریمانہ اور کرم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے، ان کے لیے بھی ان کے حق میں جنت کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو بہت آبدیدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کر دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد جہنم والے جنت والوں کو پکار کے یہ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ،
اے جنت والو، اللہ پاک نے آپ کو کھانے کے لیے نعمتیں دی ہیں، پینے کے لیے نعمتیں دی ہیں۔ انفیزوا علینا من الماء، ہم تو گرمی سے، حرارت سے، تپش سے جل گئے، تھوڑا سا پانی ہی پلا دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا ہے۔ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا پانی، یہ جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے کافروں پر، ظالموں پر حرام قرار دی ہیں۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں یہ پڑے رہے۔ اللہ اعلان کرے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی اپنی رحمت ان سے کھینچ لیں گے جس طرح سے دنیا میں انہوں نے ہمارے احکام کو بھلائے رکھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیات کا دنیا میں استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سفارش کرنے والوں کو تلاش کریں گے لیکن وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگو، اس وقت سے پہلے انسان تیاری کر لے، اپنے پروردگار کو پہچان لے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، عرش کا مالک ہے، دن رات کو لے کے آتا ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام اس نے بنایا۔ اس پروردگار کو پکارو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ اس کو پکارو کرو، حد تجاوز پکار میں نہ کیا کرو، اور ڈر کے اس کو پکارو، امید اس کی ذات کی رکھو۔ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے 3 حالات ذکر فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حال، اور پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات اور تاریخ ذکر فرمائی۔ یہ تاریخی واقعات قرآن اس لیے ذکر کرتا ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ ان قوموں نے جو جرائم کیے ہیں، ان جرائم کی پاداش میں اللہ پاک نے انہیں دنیا میں عذاب دیے ہیں، لہذا ان جرائم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا